بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب صفات المنافقین و احکامہ، منافقین کی صفات اور ان کے احکام کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو پہلی روایت دیکھیں اس کی۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الحسن بن موسیٰ حدثنا زہیر بن معاویہ حدثنا ابو اسحاق انہ سمع زید بن ارقم۔ یہ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے سنا زید بن ارقم سے، یقول وہ بیان کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اصاب الناس فیہ شدۃ، جس میں لوگوں کو کافی تکلیف پہنچی۔ فقال عبداللہ بن ابی لاصحابہ، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جب تک وہ ان سے الگ نہ ہو جائیں، لا تنفقوا، الگ نہ ہو جائیں، ان کو کچھ بھی نہ دو۔ حتی ینفضوا من حولہ، یہاں تک کہ وہ ان کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جائیں، پھیل جائیں ادھر ادھر۔ وقال زہیر، اور زہیر کہتے ہیں، وہی قراءۃ من خفض حولہ، جس نے من حولہ پڑھا ہے۔ اور ابن ابی نے کہا، وقال لئن رجعنا، ابن ابی نے کہا اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، عزت والے مدینہ سے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ قال، حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ فارسل الی عبداللہ بن ابی، آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا یا اس کو بلوایا۔ فسألہ فأجہد یمینہ ما فعل، تو آپ نے اس کو بلا کر اس سے سوال کیا کہ اس نے بہت پکی قسم کھائی کہ اس نے ایسا نہیں کہا۔ فقال، اس نے کہا کہ کذب زید رسول اللہ، کہ زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے۔ قال، تو حضرت زید کہتے ہیں، فوقع فی نفسی مما قالوہ شدۃ، کہ یہ بات اس کی میرے نفس پر مجھے ان لوگوں کی اس بات سے بہت رنج پہنچا۔ حتی انزل اللہ تصدیقی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تصدیق میں آیت کریمہ نازل کی، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ان کو بلایا تاکہ ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ قال فلووا رؤوسہم،
تو انہوں نے تمسخر سے اپنے سر مٹکائے. وقولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کأنہم خشب مسندہ، کہ گویا وہ دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے شہتیر ہیں. وقالا، تو حضرت زید کہتے ہیں آپ نے فرمایا کانوا رجالا اجمل شیء، کہ یہ جو منافق لوگ تھے یہ شکل و صورت کے بہت اچھے تھے. اب اس حدیث کے تحت کچھ تشریح دیکھتے ہیں. عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سرکردہ تھا، بڑا تھا، ان کا لیڈر کہہ لیں. تو اب یہ جو شخص تھا عبداللہ بن ابی سلول، یہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو الحبلہ کا سردار تھا. اور مدینہ شریف کے ممتاز لوگوں میں سے تھا. ہجرت سے پہلے اس نے جنگ فجار میں صرف پہلے دن قیادت کی تھی اور دوسرے دن کی جنگ میں اس نے حصہ نہیں لیا تھا. جنگ بعاث میں بھی اس نے شمولیت نہیں کی تھی. اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے مدینہ شریف تو شاید اس کو مدینہ کا بادشاہ بھی بنا دیا جاتا. اب جب مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تو اس نے بھی، یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے اسلام میں خلوص نہیں تھا. اس کو رئیس المنافقین کہا گیا. تو اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت کو جھوٹا کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا جواب علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ منافقوں نے قسم کھا لی تھی، اس لیے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے ساتھ سچوں والا معاملہ کیا اور حضرت زید کے ساتھ جھوٹوں والا معاملہ کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو سچا اور حضرت زید کو جھوٹا قرار دے دیا تھا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح اس میں اس حدیث کے تحت ایک بحث چلتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ابی بن کعب کو اپنی قمیض عطا کرنے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق اس کا سبب کیا تھا. تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر لکھا ہے، اس کو آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ بہرحال حدیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی عبداللہ بن ابی المنافق پر اور اس کو اپنی قمیض پہنائی اور اس کے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت عبداللہ جو تھے اس کا جو بیٹا تھا وہ صحابی تھے اور خالص مومن تھے، ان کی دلجوئی کی خاطر قمیض عطا فرمائی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قمیض پہنانے کی وجہ سے کئی ہزار افراد جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ حکمت تھی، یہ وجہ تھی اس کی جو ہے وہ اس کو قمیض پڑھانے کی اور اس کا جنازہ پڑھانے کی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے ان ہی روایات میں کہ مشرکین کے لیے استغفار کی تو ممانعت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ابی کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی، عبداللہ بن ابی کی؟ تو اس کا جواب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب میں کہ عبداللہ بن ابی کی جو نماز جنازہ پڑھانے پر اشکال ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا، حالانکہ عبداللہ بن ابی کی وفات 9 ہجری میں ہوئی ہے، اور ہجرت سے پہلے جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک مجھے منع نہ کیے جائے تو میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ تو اس کا جواب یہ دیا آپ کو اس استغفار سے منع کیا گیا ہے جس میں مغفرت کا حصول اور قبولیت دعا کی توقع کی جائے، ایسی استغفار سے منع کیا گیا ہے، جبکہ عبداللہ بن ابی کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود اس کی مغفرت کا حصول یا بخشش کا حصول نہیں تھا، بلکہ اس کے بیٹے عبداللہ کے لیے جو دلجوئی ہے وہ کی جائے اور ان کی قوم کی تالیف قلب کی جائے، اس لیے کی تھی۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو، اور یہ ممانعت اس کے لیے استغفار کرنے سے ممانعت کو مستلزم نہیں ہے جو دین اسلام کا اظہار کرتے ہوئے مرا ہو۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بہترین جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس استغفار سے منع کیا گیا ہے جس سے مقصود مغفرت کا حصول ہو، جیسا کہ پہلے بتایا کہ عبداللہ بن ابی کے لیے جو استغفار کی گئی وہ اس کے بیٹے کی دلجوئی اور اس کی قوم کے 1000 آدمیوں کا اسلام میں آنا تھا، جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے اس پر کہ میری قمیص اور میری نماز اس کو بچا نہیں سکتی، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ مجھے امید ہے کہ اس وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے اس کی قوم کے 1000 آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس کی قوم کا 1000 آدمی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ جو روایت ہے کہ میری قمیض اور میری نماز اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، اس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔
اگلا باب دیکھیں، بابو صفت الجنتی صفت القیامتی، بابو صفت القیامتی والجنتی والناری. یہاں پر انہوں نے کتاب بھی الگ بنا دی ہے، حالانکہ یہاں پر کتاب الگ نہیں ہے، یہ باب ہے کتاب صفات المنافقین کا. چلیں اس کو آپ اس باب کی جو احادیث ہیں ان کو آپ ریڈنگ کر کے آئیے گا، مطالعہ کر کے آئیے گا. کل کے درس کے اندر اس کی پھر جو شروحات ہیں یا جو تشریحات ہیں وہ دیکھیں گے. آج کا درس اس کا یہیں پر کلوز کرتے ہیں.